ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پر ہوئے تھے، نہیں بلکہ جو پہلے لوگ گزر چکے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ فرض کیوں کیے گئے؟ یہ بھوک اور پیاس کیوں برداشت کرنا پڑی؟ کہ رب ہماری بھوک اور پیاس کا جو ہے نا وہ محتاج ہے معاذ اللہ، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ضرورت مند ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کا نور تمہارے دلوں کے اندر سما جائے۔ یہ روزے اسی لیے فرض کیے تھے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی تقوی جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، رب چاہتا ہے کہ اگلا پورا سال بھی تمہارا اسی تقوی کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ جب روزہ رکھا ہو تو انسان زبان سے غلط بات نہیں کرتا یار میرا روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا کہ یار نہیں میں روزے سے ہوں، کاروبار کرتے ہوئے دو نمبری نہیں کرتا۔ میں سبھی کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے ہیں جو روزے رکھ کے بھی جناب وہ معاملات چلا رہے ہوتے ہیں اپنے، وہ کہتے ہیں روزہ اپنی جگہ پہ، کاروبار اپنی جگہ پہ۔ ایسے بھی بے باک قسم کے مسلمان موجود ہیں، ابھی نماز پڑھ کے ہے، ابھی جناب وہ ساتھ ہی معاملات شروع ہو گئے، بھائی نماز پڑھ کے ہو، خوف خدا کرو، وہ بھائی نماز اپنی جگہ پہ، کاروبار اپنی جگہ پہ۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کا نور کیا ہے، کہ نماز کا نور تو یہ تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، روزہ تو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے جو نا وہ مالا مال کرتا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر بھی جناب وہ اول فول بکتے ہیں، نماز ابھی پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی ہی جناب جھوٹ کے ساتھ کاروبار اور دھوکے دہی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا ہوا ہے۔ کہا کہ جناب وہ عبادت اپنی جگہ پر لیکن یہ اپنی جگہ پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صاحبو، رب کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ذرا میں نے اور آپ نے ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہم نے 1 مہینہ دوائی لی ہے، 1 مہینہ دوائی ہم نے کھائی ہے، اور 1 مہینہ دوائی کھانے کے بعد کیا بیماری ختم ہوئی یا وہیں کی وہیں ہے؟ اگر وہیں کی وہیں ہے تو پھر 2 چیزیں ہیں، یا تو دوائی ٹھیک نہیں تھی، یا پھر جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پرہیز بتایا تھا، احتیاط بتائی تھی، ہم نے میڈیسن تو کھائی لیکن وہ پرہیز نہیں کیا جو انہوں نے بتایا تھا، تبھی بیماری وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے دوائی لیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ آپ 1 ہفتہ دوائی کھائیں لیکن یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ اب بندہ وہ چیزیں کھاتا رہے اور دوائی بھی کھاتا رہے تو بتائیں فرق پڑے گا؟ بولے، خاموش ہو گئے کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ بندہ کہے کہ جناب دوائی ٹھیک نہیں تھی، وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ جناب دوائی تو ٹھیک ہے، آپ نے پرہیز نہیں کیا، میں نے جو بتایا تھا کہ فلاں فلاں چیز نہیں کھانی آپ نے کھائی۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو نہیں روکا، میں تو وہ کھاتا رہا۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتے کا ایک کورس مجھے اور کروا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں پرہیز نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر کہے گا حضرت کسی اور کے پاس جائیں، میرے پاس دوائی نہیں ہے آپ کی، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑ کے، میں کہتا ہوں 1 سال بھی دوائی کھاتے رہیں اور وہی لچھن کرتے رہیں جس سے ڈاکٹر روکے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، جو پرہیز بتائے پرہیز نہ کیا جائے اور دوائی کھائی جائے، تو آپ صاحب عقل ہیں، اس چیز کا رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ کبھی بھی آرام نہیں آ سکتا۔ صاحب پھر جب رب نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، پھر کیا وجہ ہے کہ جہاں 29 شعبان کو کھڑے ہوئے تھے
پورے مہینے کا کورس کرنے کے بعد بھی ہم جب چاند نظر آتا ہے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. پھر دو ہی چیزیں ہیں, یا تو دوائی ٹھیک نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے دوائی ٹھیک نہ ہو؟ دوائی کی ضمانت تو میرا رب خود دے رہا ہے. لعلکم تتقون, روزے رکھو متقی ہو جاؤ گے, پرہیزگار ہو جاؤ گے. صاحب اس دوائی کی ضمانت میرا رب دے رہا ہے, دوائی کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں رہا. پھر دوسری وجہ ہے کہ ہم نے پھر وہ پرہیز نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. روزے کی حالت میں جو تقوی کا نور ہمارے دلوں میں اترنا چاہیے تھا وہ نہیں اترا. 30 دن بھوکے رہے, 30 دن پیاسے رہے, سب کچھ کیا ہم نے, لیکن اس کے باوجود حاصل کیا ہوا؟ بے نمازی 30 شعبان کو بھی تھے اور یکم شوال کو بھی بے نمازی تھے. 29 شعبان کو بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, یکم شوال کو بھی عشاء کی نماز میں 2 ہی صفیں تھی. 29 شعبان کو بھی صبح کی نماز میں ہم نہیں اٹھے تھے, اور ادھر یکم شوال کو صبح عید کے لیے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے. جہاں 29 شعبان کو تھے آج وہیں کھڑے ہوئے ہیں. دوائی تو ٹھیک تھی, لیکن ہم نے جو پرہیزگاری بتائی گئی تھی, جو اس کے بارے میں پرہیز بتایا گیا تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے, ہم وہ پرہیز نہیں کر پائے, اس لیے روزوں کا نور سینوں میں نہیں اترا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ 10 دن کا لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہی اعتکاف کر کے اٹھے, گھر گئے, سب سے پہلی بات عشاء کی نماز گئی. اعتکاف کس کام کا؟ یہاں سے اٹھ کے گئے, گھر کے اندر جناب وہ ایک ادھم مچا ہوتا ہے, پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, محرم غیر محرم سبھی جناب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اور پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں. یہ بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے پھولوں کے ہار ڈالے جائیں؟ میں مسجد میں کیا کر کے آیا ہوں 10 دن؟ میں تو سو کے آ گیا ہوں. میں نے 10 دن کے اس انداز میں گزارے, میں تو دنیاوی باتیں کرتا رہا وہاں پہ, جو کچھ لینا تھا میں تو لے ہی نہیں سکا, جو پرہیز بتایا گیا تھا وہ تو کیا ہی نہیں ہے میں, وہ تو 10 دن کی قید کاٹ کے آ گیا ہوں میں, اور مجھے اس بارے میں جو نا وہ اس کے عوض پھول ڈالے جا رہے ہیں.